أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو بہترین اپنے وقت کو صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، آج کی کلاس، آج میں آپ کو اسی جو آپ کو میں نے پہلے ویڈیوز میں بتایا اسی کو ہم جاری رکھیں گے۔ حروف مستعلیہ میں نے آپ کو پہلے بتائے، اس میں 3 حروف ایسے تھے جو کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑ جاتے ہیں، ان کو بولتے ہیں شبہ مستعلیہ۔ ٹھیک ہے، حروف مستعلیہ یعنی کہ پر حروف، موٹے حروف جو ہمیشہ موٹے ہی پڑے جاتے ہیں ہر حرکت کے باعث، لیکن الف، لام، را یہ اپنے جو ہے حرکات کے مابین، جو حرکات کے ساتھ پتلے یا موٹے پڑے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس میں سے الف اور لام کا بیان میں آپ سے کر چکی ہوں، آپ کو سمجھا چکی ہوں کہ یہ کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الف خالی الف اور پھر لام۔ آج ہم کریں گے را۔ یہ دیکھیے را کا قاعدہ، را کو موٹا اور باریک پڑھنا۔ اچھا، اس کو موٹا اور باریک یعنی کہ را مفخم، را کو مفخم کہتے ہیں موٹا پڑھنے کو، اور را مرقق۔ ٹھیک ہے، اس کی تفخیم اور ترقیق میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ تفخیم کیا ہوتا ہے اور ترقیق کیا ہوتا ہے۔ تفخیم کہتے ہیں کسی حرف کو موٹا پڑھنا، جیسے پیچھے میں نے لام کی تفخیم و ترقیق بتائی آپ کو، موٹا اور باریک پڑھنا بتایا۔ آج ہم را کو موٹا اور باریک پڑھنا سیکھیں گے۔ را تفخیم اور را کی ترقیق کیسے ہوتی ہے، اس کا کیا قاعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی بہت ساری جو ہے وہ ٹائپس ہیں، را کی، تفخیم کی اور را ترقیق کی۔ ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں میں ہلکا سا پہلے میں نے آپ کو یہاں بتا دوں، پھر میں آپ کو تفصیلی بتاتی ہوں کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را موٹی پڑی جاتی ہے، جیسے ربک۔ ٹھیک ہے، رجل، ربما، اس طرح سے۔ ٹھیک ہے، موٹی را پر زبر اور پیش۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد باریک را کیسے پڑھی جاتی ہے، را کی ترقیق کیسے ہوتی ہے، را کے نیچے زیر آ جائے تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ اب یہ ہے اس کا نمبر 1 قاعدہ۔ ٹھیک ہے، چاہے اس سے پہلے ساکن لفظ ہو، اس سے پیچھے پیش آ جائے اور زبر آ جائے، تب بھی را باریک اور پر پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ہمارا کہ را ساکن اگر ہو تو وہ کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تو اس سے جو ما قبل یعنی اس سے جو پیچھے والے حرف کے اوپر جو آپ کی حرکات ہوں گی، زبر، زیر، پیش، اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے بھی زبر ہے تو آپ نے پر پڑھنا ہے، اور را سے پہلے اگر پیش ہے تو وہ بھی را مفخم پڑھی جائے گی، پر پڑھی جائے گی، موٹی پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور را باریک کیسے ہوگی، اگر را ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو وہ را باریک ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں میریتن، فرعون۔ ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے ان میں کہ را پر ٹھہرتے وقت اگر اس سے پہلے حرف جو ساکن ہو، اس سے پہلے حرف پر اگر زبر پیش ہو تو موٹی ہے، اور اگر را سے پہلے حرف ساکن اس سے پیچھے بھی آ جائے تو را باریک ہوگی، اور را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو بھی را باریک پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کچھ تھوڑا سا اس کی ٹائپس ایسی ہیں کہ جو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہم قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں پڑھنا، اور قرآن پاک کو تجوید سے سیکھنے کے لیے تھوڑی محنت درکار ہے۔ آپ نے تھوڑا سا ٹائم لگانا ہے، تھوڑا سمجھنا ہے۔ کیوں؟ اب یہ دیکھیں را کو آخر اتنا کیوں بتایا گیا، اس لیے کہ اس کا پڑھنا اس طرح سے ضروری ہے۔ اگر ہم را کو ایک ایسے انداز سے ہی پڑھتے رہیں، چاہے اس کی زبر، زیر، پیش، موٹی، باریک، ہر
را کو ہم اسی طرح پڑھتے رہیں تو ہمارا اس کا قرآن پاک کو تجوید سے سیکھنے کا مقصد ختم ہو جائے گا. تو کوشش کریں کہ آپ یہ را کا ٹاپک آپ کا تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑی سی آپ کو مشکل پیش آئے گی اس کو سمجھنے میں، لیکن 2-3 بار آپ اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. آج میں صرف آپ کو را مفخم کے بارے میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے، کہ را پر اور موٹی کب پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی ہمارے پاس بہت ٹائپس ہیں اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں. دیکھیے جیسے کہ یہ میں نے آپ کو بتایا شبہ مستعلیہ، الف لام را، ٹھیک ہے. تو اس کے ما قبل یعنی حرف سے پہلے اور حرف کے بعد کی حرکات کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ مفخم اور مرقق کیسے ہوتا ہے. را کی ٹائپس ہیں را مفخم، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے را مفخم. را کی ٹائپس ہمارے پاس مفخم کی ہیں کل 12، ٹھیک ہے، 12 ہیں. اب دیکھیں را مفتوحہ، مین کے را کے اوپر زبر، رجل، ٹھیک ہے، را دی ہے اس طریقے سے. پھر نمبر 2 را کے اوپر پیش آ جائے را مضمومہ. میں نے آپ کو جیسے ایک دفعہ بتایا تھا کہ عربک میں حرکات جو ہیں ہماری زبر زیر پیش اس کو ہم کہتے ہیں، زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو دمہ، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ را مضمومہ، ٹھیک ہے. تو جیسے کہ را کے اوپر پیش آ گئی خیر، رو، رسولن، اس طریقے سے. اب ہے آپ کے پاس را مشدد. اگر را شد والی ہے اور اس کے اوپر زبر ہے تب بھی آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پر پڑھنا ہے. الرحمن من ربہ، اس طریقے سے. نمبر 4 را مشدد کے اوپر پیش آ جائے، ٹھیک ہے، کیسے شر لکم یضر، رو، تھوڑا سا را کو پر کرنا ہے، ٹھیک ہے. 4 ٹائپس آپ کو میں نے بتا دی، را پر زبر اور را کے اوپر پیش، را مشدد کے اوپر زبر، را مشدد کے اوپر پیش. اب ہمارا آتا ہے را ساکن، ٹھیک ہے. را ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو آپ نے اس کو بھی کیا کرنا ہے، پر پڑھنا ہے، مفخم پڑھنا ہے. مریم، یرضی، العرش، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا ہے را ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو آپ نے تب بھی اس کو پر پڑھنا ہے، مفخم پڑھنا ہے. قرآن، ترجع، انصرنی، اس طریقے سے. یہ آپ کی کتنی ہو گئی، 6 ٹائپس ہو گئیں. اب آپ دیکھیے را تو ساکن ہے مگر اس سے پہلے زیر ہے، لیکن زیر کچھ ایسے حروف کے ساتھ ہم لگی ہوئی ہو اور را وہ پر پڑھیں. وہ کون سے حرف ہیں؟ وہ ایسے حرف ہیں جو 2 حروف کو ملاتے ہوئے آپ نے کسرہ جو ہے آپ نے لگی ہوئی ہے، یعنی زیر لگی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو را کو پر پڑھنا ہے. لیما، نیرو، تادا، ایرو، تادا. یہ بعض دفعہ قرآن پاک میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی آیت ختم ہو رہی ہے جہاں پہ اور نیکسٹ جو آپ کا حروف یا آپ کی قرآنی آیات نیکسٹ سٹارٹ ہوتی ہیں تو وہاں زیر زبر نہیں لگی ہوئی ہوتی. تو وہ جب آیت ختم کرتے ہیں تو نیکسٹ آیت کو سٹارٹ کرتے ہوئے ہمیں خود سے زیر زبر لگانی پڑتی ہے. تو یہ وہ حروف ہیں کہ جہاں آپ کسرہ عارضی لگائیں گے لیکن را کو تب بھی پر پڑھیں گے. جہاں ہم خود زیر لگا کر لفظ کو پڑھ رہے ہیں وہاں آپ کی را مفخم ہو جائے گی. ایرو، ٹھیک ہے، ایر نہیں کرنا، ایر نہیں، ایرو، ایرو، ایسے. اچھا، اب نیکسٹ ہے ہمارا را ساکن لیکن اس سے پہلے زیر ہی ہے. اور وہ کیسے ہے؟ را ساکن ما قبل کسرہ، کہ اس سے پہلے اگر زیر ہے لیکن دوسرے کلمے میں. اب یہ بھی وہی آپ کے کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو جوڑ کر پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. را بیرو، را بیرو.
اب اس کو ہم مفخم پڑھیں گے، یہ باریک نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ رب ارجعونی، یہ کچھ حروف ہیں قرآن پاک میں اس طریقے کے، وہ آپ نے دھیان رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہے ہمارے پاس مفخم را کا ایک مین، جو میں ابھی پیچھے آپ کو بتا چکی ہوں۔ حروف مستعلیہ کو آپ ذہن میں رکھیے۔ حروف مستعلیہ پورن پڑھے جانے والے حروف، موٹے پڑھے جانے والے حروف کہلاتے ہیں۔ اگر آپ کی را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس را کے ساکن سے پہلے جو زیر ہے تو فوراً بعد والا حرف جو ہے وہ پر حروف میں سے ہے اگر، ٹھیک ہے، جیسے یہ دیکھیے تو ہے اور یہاں صاد ہے، ٹھیک ہے، را ساکن، اس سے پہلے زیر آ گئی اور پھر اگلا لیٹر جو ہے آپ کا حرف جو ہے وہ تو ہے، تو آپ کی یہ را بھی پر پڑی جائے گی، موٹی پڑی جائے گی۔ قیرو، ٹھیک ہے، قیرو توسن، میرو صادن، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ یہ کون سی را ہے یاد رکھنا ہے آپ نے، را تو ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، لیکن اگلا لیٹر جو ہے آپ کا وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر حروف میں سے، تو پھر را بھی پر پڑی جائے گی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا را ساکن، لیکن اس سے پہلے بھی ساکن اور پھر اس کے اوپر زبر، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے را بھی ساکن، پچھلا حرف بھی ساکن اور اس سے پیچھے زبر، تو کیا ہو گیا یہ بھی پر، صدر والعصر، یہ دھیان رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا اسی ٹائپ کا ہے، جیسے کہ را ساکن ما قبل ساکن، اس سے پہلے زبر تھی تو یہاں ما قبل یعنی اس سے پہلے پیش آ گئی، یہ دیکھیے را ساکن، واو ساکن اور پھر پہلے پیش آ گئی، پھر را ساکن، واو ساکن، اس کے پہلے پیش آ گئی، تو کیسے پڑھیں گے، غفور، رو، شعور، ٹھیک ہے۔ را کو تھوڑا موٹا پڑھنا ہے ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ۔ یہ آپ کے ٹوٹل 11 ٹائپس ہو گئیں۔ لاسٹ ہے ہماری وہ والی را کہ جس پر ہم وقف کریں، ٹھیک ہے، یعنی پیش والی را ہوگی، جب ہم اس پہ رکیں گے، روم کے ساتھ وقف کریں گے را کے اوپر، را مرامہ مضمومہ نام ہے اس کا، تو یعنی کہ کسی بھی ایسے حرف پر جب آپ رکتے ہیں، وقف کرتے ہیں، جیسے آیت کا اینڈ آتا ہے تو ہم وہاں سٹاپج کرتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو وہ والی را کہ آپ دیکھیے کہ اس سے پیچھے اگر یا آ جائے یا مد اصلی آ جائے تو اس را پہ آپ نے رکتے ہوئے را کو پر کرنا ہے۔ قدیر، ہلکا سا دیکھیں میں نے کیا سٹائل کیا، قدیر، رو، ایسے لگتا ہے جیسے میں نے را پہ شروع پڑھا ہو، لیکن پڑھا نہیں ہوتا، وہ صرف ہلکی سی ساؤنڈ آتی ہے۔ بشیر، بشیر، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں ہماری ٹوٹل 12 ٹائپس را کی، ٹھیک ہے، اور یہ بہت ضروری ہیں کیونکہ را مرقق بھی ہے، اور را ساکن کو کیسے پڑھنا ہے، را کی آپ اس کی پریکٹس کیجئے، بہت ایزی ہیں۔ ایک بار پھر میں آپ کو ریپیٹ کروا دیتی ہوں، را پر زبر اور را کے اوپر پیش، را مشدد پر زبر، را مشدد پر پیش، را ساکن سے پہلے زبر، را ساکن سے پہلے پیش، پھر را ساکن سے پہلے زیر لیکن جو عارضی لگائی ہوئی ہو، اور را ساکن سے پہلے زیر عارضی لگائی ہے مگر دوسرے حرف میں، ٹھیک ہے، پھر را ساکن سے پہلے بھی کسرہ ہے مگر حروف مستعلیہ کے ساتھ، اور را ساکن، اس سے پہلے ساکن، اس سے پہلے زبر، را ساکن، اس سے پہلے ساکن اور اس سے پہلے پیش، یہ ساری ٹائپس آپ کی ایزی ہیں، دو دو کر کے یہ پیئر بن رہا ہے اور آپ کو انشاءاللہ جلدی سمجھ آ جائے گا، اور لاسٹ میں آپ نے را کے اوپر جو وقف کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ نے پر کرنا ہے۔ تو آج میں نے آپ کو بتایا را مفخم، را کو پر کیسے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دھیان رکھیے گا اور کوشش کریں را کو پر پڑھنے کی، اور جتنی زیادہ آپ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی آپ کے راستے آسان کرے گا، اور انشاءاللہ یہ وقت بھی آپ کا
نیکیوں میں لکھا جائے گا کہ آپ اس پہ وقت لگا رہے ہیں۔ میری پوری کوشش ہے کہ آپ سب کو اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اس مصروف زندگی میں سے تھوڑا سا جیسے ایک میری اگر یہ ویڈیو یا آپ اچھے طریقے سے سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک کے بہت سارے حروف صحیح طریقے سے پڑھنے کی جو ہے وہ پریکٹس ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کی کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا، اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔